شالوم علیکم، میں ہوں مختار امین مشلو اور ہم آپ کو لغاس بائبل اسکول کی خصوصی کلاس تفہیم الکتاب میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے خروج کی کتاب کے ابتدائیے پر، اور ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب اس کا عبرانی، یونانی اور لاطینی عنوان کیا ہے، پھر انگریزی میں یہ عنوان کیسے منتقل ہوا اور اردو میں کیسے ہم تک پہنچا۔ پھر ہم نے مصنف کے بارے میں اور سن تصنیف کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم خروج کی کتاب کا تواریخی پس منظر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دانیل کی کتاب کو پڑھتے وقت ہم نے اس کا تواریخی پس منظر ملاحظہ کیا تھا، ایک تاریخی تناظر میں اور ایک بیبلیکل تناظر میں۔ آج کی کلاس میں نے کہا کہ ہم اس کتاب کا تواریخی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے، اس کا کیا پیغام ہے۔ جب ہم پیچھے بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب کا جو عبرانی نام ہے وہ ہے، یاد ہے، ویلے شموت، یہ نام ہیں یا یہ ہیں نام۔ اور ہم نے وہ پیدائش کی کتاب کا حوالہ بھی دیکھا تھا اور خروج کی کتاب کا بھی دیکھا تھا، جو کمپیریزن ہے ان ناموں میں کہ کیسے یعقوب کی اولاد مصر میں آئی تھی اور پھر کیسے آگے بعد میں خروج ہو گیا۔ خیر، تو وہیں سے میں شروع کروں گا جب وہ مصر پہنچے تھے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں بائبل کیلنڈر کے مطابق یہ ہے 1706 یعنی 1706 قبل از مسیح کے دوران بزرگ یعقوب اپنی اولاد یعنی یوسف کے علاوہ جو باقی اولاد تھی اس کے ہمراہ کنعان سے مصر تک پہنچا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب فرعون مصر کے خواب کے تحت جو حالات برپا ہوئے تھے، کال کا زمانہ تھا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور کال کے زمانے میں یعقوب اپنی باقی اولاد کو لے کر مصر پہنچا، اور مصر میں آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں 46 باب میں اور باقی آیات میں کہ انہیں نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا، اور انہیں رہنے کے لیے مصر کا سب سے اچھا اور سرسبز و شاداب علاقہ دیا گیا، جسے جوشن کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس مہربانی کی بڑی خاص وجہ تھی۔ ایسی مہربانیاں ہمیشہ یا تو لوگ اپنی فیملی کے لوگوں پر کرتا ہے، کوئی شخص یا یعنی شریکہ ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، یا پھر ان کا عقیدہ ایک جیسا ہو، تب لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو انہیں اس لیے یہ سہولت مل گئی کہ ان کا عقیدہ ایسا تھا۔ حیرانی ہے نا کہ فرعون کا اور یعقوب نبی کا عقیدہ ایک ہی تھا، عجیب ہے نا۔ فرعون کا تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں مصر پر مصری جو فرعون تھے یا بت پرست لوگ تھے وہ حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس زمانے میں مصر پر عربی بادشاہ حکومت کرتے تھے، جنہیں ہائی قصاص کہا گیا ہے۔ اور یہ جو عربی بادشاہ تھے یہ خدائے واحد پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے انہیں اہم عقیدہ ہونے کی وجہ سے بڑی خوش دلی کے ساتھ انہیں مصر میں خوش آمدید کہا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں تاریخ کے مطابق کہ ان توحید پرست چوپان عربی بادشاہوں نے مصر کے 15ویں سے 17ویں شاہی خاندان کے ایام میں 175 سال تک حکومت کی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مصری تاریخ کو پڑھیں تو کہتے ہیں کہ کوئی 30 خاندانوں نے مصر پر حکومت کی۔ میں نے اپنی روحانی جنگ کی کتاب میں ان کے تمام احوال کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ چونکہ ہماری کتاب کا ایک ہیرو ہے جو جنگ کبھی ہارا نہیں تھا ابلیس سے، اس لیے ان ہیروز کی بات کرتے ہوئے جب ان کی زندگی کا احوال ہے بیان کیا جاتا تو میں نے وہ ساری تفصیل لکھی اپنی کتاب میں۔ خیر، تو میں نے عرض کیا کہ 15ویں سے 17ویں شاہی خاندان کے زمانے میں، یعنی 15ویں سے 17ویں شاہی خاندان کا اس وقت اقتدار نہیں تھا، یا کسی دوسری طرف تھوڑا سا اختیار تھا، تو انہوں نے ٹیک اوور کیا، ان پر حملہ کیا، ان سے اختیار چھین لیا۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ 175 سال تک 15ویں سے 17ویں شاہی خاندان کے زمانے میں ان چوپان بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے دوبارہ پاور حاصل کی، اور ایک خاص جگہ تھی جسے تھیبز کہا جاتا ہے۔ تھیبز اور دیگر جو مصری صوبے تھے
ان کے شہزادوں نے بغاوت کر دی اور اس وقت کا جو چوپان بادشاہ تھا اس کو انہوں نے زبردستی ملک سے نکال دیا اور وہ اپنے 80,000 فوجیوں کے ہمراہ قلعہ دارس میں قید کر لیا گیا یا محصور ہو گیا، اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور 2,40,000 لوگوں سمیت اس بادشاہ کو مصر سے باہر نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوبارہ سے مصریوں کی حکومت آ گئی۔ میری بات واضح جی؟ سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ سو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ زمانہ جو ہے جب ان چوپان عربی بادشاہوں کو نکال دیا گیا، یہ سن ہے 1580 قبل از مسیح۔ میں اس طرح جلدی سے جو کہہ دیتا ہوں سن یہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کہیں سے اٹھا کر یہ تاریخ جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے بائبل کا ایک کیلنڈر ترتیب دیا ہے جو بائبل کی آیتوں کے مطابق ہے، اور اگر آپ نے ہماری مصاحت تورات کی کلاسز دیکھی ہوں ویڈیو، تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کیلنڈر کیسے بائبل کی آیات پر بنایا گیا ہے۔ خیر، تو اس اعتبار سے اس لیے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کیلنڈر کو۔ اس اعتبار سے 1580 قبل از مسیح کے دوران مصر کا 18واں شاہی خاندان برسر اقتدار آیا، اور اس کا بادشاہ تھا، بائبل میں اس کا نام نہیں لکھا گیا۔ بائبل میں آپ کو پتہ ہے کچھ ہی فرعون ہیں جن کے نام ہیں، زیادہ تر ان کا جو ٹائٹل ہے فرعون وہی لکھا جاتا ہے۔ تو اس بادشاہ کا نام تھا احموس، شاہ مصر فرعون احموس، اور اس فرعون نے آ کر دوبارہ سے وہی بت پرستی کو رائج کر دیا، اور ایک بہت مشہور ماہر آثار قدیمہ ہے جو بائبل کے زیادہ سنجیدہ طالب علم ہیں، ان کو اس کا نام پتہ ہے، اور وہ ہے سر فلینڈرس پیٹری، ایک بہت مشہور ماہر آثار قدیمہ ہے۔ عام طور پر جب مصر کی یا بابل کی کھدائیوں کی بات آتی ہے تو اور لوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن سب سے جو زیادہ آپ کہہ لیں ڈیپ کھدائی کرنے والا یا انفارمیشن دینے والا بندہ ہے وہ یہ ہے سر فلینڈرس پیٹری۔ وہ کہتا ہے کہ مصر کا اصل مذہب توحید پرستی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر قبیلے نے اپنا الگ دیوتا منتخب کر لیا جس کی شناخت کسی جانور کے ذریعے ہوتی تھی۔ سو اب جب دوبارہ سے بت پرستی آ گئی ہے تو بت پرستی کسی نہ کسی جانور یا کسی اور جو مادی چیز ہے اس سے جڑ گئی آ کر۔ وہ توحید پرستی جو تھی چوپان بادشاہوں کے دنوں میں یا یوسف کے زمانے میں وہ ختم ہو گئی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں کس طرح سے اسرائیل بعد میں غلام بن گئے تھے۔ خیر، اور اگلی بات وہ کرتا ہے، یہ بات جو بھی میں نے سر فلینڈرس پیٹری کی کہی، اس کے بعد اگلی بات ہے کہ مصر کے مقامی مذہب میں انتہائی رواداری موجود تھی، لہٰذا اب خدائے واحد کی پرستش کے بالکل برعکس ہوا کا مینڈا دیوتا آمون شاہی معبود قرار پایا۔ یاد رکھیں کہ جو بھی شاہی خاندان برسر اقتدار آتا تھا، جو ان کا دیوتا ہوتا تھا وہ ہی پورے ملک کا شاہی معبود تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس حکومت میں آمون دیوتا ہے جو موکل آپ کہہ سکتے ہیں ملک کا تھا، یا ان کا سب سے بڑا دیوتا، اور اس کی شکل مینڈے کی طرح تھی۔ مینڈا دیوتا، کبھی ہورس آتا تھا، کبھی شکرا آتا تھا، کبھی کوئی آتا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ آمون دیوتا شاہی معبود قرار پایا، اور اس کی ماتحتی میں، اس معبود کی ماتحتی میں اور بھی بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کو اثر نو رواج دیا گیا۔ یہ سر فلینڈرس پیٹری کہتا ہے، اور ابھی میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس نے بتائے ہیں کہ کن کن دیوتاؤں کی پوجا پاٹ بعد میں رائج ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے، یہی جو ترتیب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جو شاہی معبود گنا گیا وہ تھا آمون، مینڈا، اور اسے کہتے تھے ہوا کا دیوتا، اور اس حکومت میں جو صدر مقام تھا وہ تھیبز کا شہر تھا، اس لیے اسے تھیبز کا معبود بھی کہتے تھے، جیسے بابل کا معبود۔ ٹھیک ہے، تو آمون ہے مینڈا دیوتا، ہوا کا دیوتا تھا، اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا موٹ، اور وہ گیدھ تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے ایپس۔ ایپس ایک سانڈ تھا،
اور منفس یہ ایک بڑا مشہور شہر تھا، اس کا دیوتا تھا۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہتھور اور یہ گائے ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہورس اور یہ شکرا ہے جو آسمان کا دیوتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ را یہ عقاب ہے اور یہ بڑا مشہور ہے، سورج دیوتا اسے کہتے ہیں۔ ساتویں نمبر پہ سیت ہے، مگرمچھ اور مشرقی دیوتا تھا یہ، یعنی دو حصوں میں ہے، مشرق و مغرب، تو مشرقی دیوتا مگرمچھ ہے۔ آٹھویں نمبر پہ اوسیرس، یہ موت کا دیوتا ہے ایک بکرے کی شکل میں۔ نویں نمبر پہ آئسس، گائے، یہ اوسیرس کی بیوی ہے، یعنی اوسیرس بکرا ہے اور بیوی گائے ہے، عجیب بات۔ 10ویں نمبر پہ تھوت ہے، یہ دم کٹا بندر تھا اور حکمت کا دیوتا تھا۔ 11ویں نمبر پہ ہیکٹ ہے، مینڈک دیوی ہے۔ 12ویں نمبر پہ نخیبت ہے، مادہ سانپ ہے اور جنوب کی دیوی ہے۔ اور 13ویں نمبر پہ باست یعنی بلی دیوی ہے۔ یہ میں اس لیے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ہم آگے پڑھیں گے، اگر خدا نے ہمیں توفیق دی سروے کرتے کرتے کچھ ڈیٹیل میں جاننے کی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آفتیں آئی تھیں تو کن کن دیوتاؤں کو شکست ہو گئی تھی اور کون کون سے دیوتا موسیٰ کے یہوہ الہیم کے سامنے ٹھہر نہیں سکے تھے۔ اس کے علاوہ یعنی ابھی جس شخص کا میں نے نام لیا سر فلانڈرس پیٹری، اس کے علاوہ اور بھی جو ماہر اثریات ہیں، ماہر آثار قدیمہ ہیں، انہوں نے بھی کچھ اور دیوی دیوتاؤں کے نام بتائے ہیں جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی مصر میں۔ اور 14ویں نمبر پر ہے ایڈجو، یہ مادہ کوبرا ہے اور ڈیلٹا کی سانپ دیوی کی شبیہ مصری بادشاہ اور ملکہ کے تاج پر بنائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، آپ تصویروں میں دیکھیں کہ ان کے تاج پہ جو سانپ آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اصل میں یہ سانپ نہیں ہے، یہ مادہ سانپ ہے، مادہ کوبرا ہے اور اسے کہتے ہیں ایڈجو۔ اس کے بعد 15ویں نمبر پر اکیر ہے، یہ 2 شیروں کا دھر اور مردوں کا مددگار دیوتا تھا۔ اور اس کے بعد 16ویں نمبر پر ہے انوبس، گیدڑ دیوتا تھا۔ ایک فلم بنی ہے، آپ نے شاید دیکھی ہو، نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے، اور فلم کا نام ہے اسکورپین کنگ، بچھو راجا۔ اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس ہیرو کی ہیلپ کرتے ہیں بعد میں جیتنے کے لیے، کیونکہ پہلے وہ ہار جاتا ہے، اس کے بعد ان کی مدد سے وہ جیتتا ہے۔ خیر، 17ویں نمبر پہ بیس ہے، بدروحوں کا گروہ، پیدائش کے وقت یہ دیوتا وہ کہتے ہیں محافظ ہوتے ہیں۔ 18ویں نمبر پر گیب ہے، جس کی شکل انسان جیسی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ زمین کا دیوتا ہے۔ اور 19ویں نمبر پہ خنوم ہے، انسانی جسم کے ساتھ مینڈے کا دھر، نسل انسانی کا خالق دیوتا ہے۔ اور 20ویں نمبر پہ خونس ہے، اس کی شکل بھی انسان کی ہے پر یہ چاند دیوتا ہے۔ 21ویں نمبر پہ مات ہے، انسانی شبیہ ہے اور یہ را کی بیٹی ہے اور عدل کی دیوی ہے۔ 22ویں نمبر پہ سکمت ہے، شیر کے دھر کے ساتھ انسانی شبیہ ہے، جنگ اور شفا کی دیوی ہے۔ اور 23ویں نمبر پہ سیلکٹ ہے، بچھو، مردوں کا محافظ دیوتا۔ 24ویں نمبر پہ تھویرس ہے، دریائی گھوڑی یعنی زرخیزی کی دیوی۔ یہ کچھ اور نام ہیں جو بعد کے آثار قدیمہ کے ماہرین نے پیش کیے ہیں کہ ان کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ تو میں تھوڑا سا تاریخی پاس منظر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب نیا بادشاہ آیا تو اس نے کیوں یہ ساری چیزیں رائج کی، کیونکہ اسے لگا کہ جس مذہب میں ہم ہیں ہمیں اسی کو رواج دینا چاہیے۔ اصولی طور پر تو جب چوپان بادشاہوں کو نکال دیا گیا تو اسرائیل کو بھی نکال دینا چاہیے تھا، کیا خیال ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن کیوں نہیں نکالا؟ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور خروج کی کتاب جو ہے اگلی باتیں بیان کرتی ہے، اور اگلی بات پہ آنے سے پہلے سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سوال پلیز۔ فرعون جیسے وہ ہیرودیس کہتے ہیں ہر کسی کو، جیسے ہمارے ملک میں صدر کہتے ہیں، ایسے وہ فرعون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پاس منظر کے بعد پہلی بات جو ہے ہم خروج کی کتاب میں لوٹتے ہیں، اور وہ ہے پہلا حصہ ہے بنی اسرائیل کی کثیر تعداد، اور حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب اس کا پہلا باب 1 سے 7 آیت، آپ اس میں تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد لکھی گئی ہے قبائل کے اعتبار سے۔ اور ابھی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 1706 قبل از مسیح میں یعقوب اپنی یوسف کے علاوہ باقی اولاد کے ساتھ مصر پہنچا تھا، اور ایک جگہ لکھا ہے بائبل میں 70 اور ایک جگہ لکھا ہے 75،
تو ٹوٹل یوسف کو شامل کر کے، اس کی فیملی کو شامل کر کے، اور جو مر گئے تھے ان کو نکال کر یہ تعداد 75 جانیں بن جاتی ہے۔ خیر، تو 1706 کے بعد جب احموس برسر اقتدار آیا ہے تو 126 سال گزر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم جو بات کرتے ہیں کہ 400 سال یا 430 سال تک وہ مصر کی غلامی میں رہے تھے، تو ٹوٹل جو غلامی کا عرصہ ہے وہ 430 سال نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ابراہم کی بلاہٹ سے، یہ جب میں دفتر میں کام کرتا تھا بلٹن میں جواب چھاپا ہوا بھی ہے، تو ابراہم کی بلاہٹ سے لے کر خروج مصر تک ٹوٹل آپ گنے تو پھر اتنا پیریڈ بنتا ہے۔ لیکن ابھی میں لاگ سے بتا رہا ہوں کہ جب یعقوب اپنی اولاد کے ساتھ آیا تھا تو یہاں تک اس بادشاہ کے برسر اقتدار آنے تک 126 سال ہوئے ہیں صرف، اور باقی ہم گنیں گے آگے کتنا عرصہ بنتا ہے۔ اور یہ سن ہے 1580 قبل مسیح، اور اس زمانے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور میں ایک آیت آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، ابھی جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ ساری ڈیٹیل اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے خروج کی کتاب اس کا 11 باب 7ویں آیت۔ لکھا ہے، اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراما اور نہایت زور آور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ جب یہ بت پرست بادشاہ برسر اقتدار آیا ہے تو بنی اسرائیل جو ہیں دیکھیں کتنے ترقی یافتہ ہیں۔ اور یہ جو بیان اس آیت میں لکھا ہے یہ ان کے باپ اسرائیل سے ہو بہو میل کھاتا ہے۔ اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ زور آور، تو وہ زور آور ہو گئے ہیں اپنے باپ کے نام کے مطلب کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی بات کرنے سے پہلے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ غلامی دا صاحب جی جڑا تسی سارا 430 برس کیا وہ ابراہیم دی بلاہٹ تو لے کے پھر ٹوٹل 430 وہاں سے بنتا ہے، لیکن ابھی غلامی شروع ہونے لگی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، 1580 سے 1446 تک غلام رہے، گن لے کتنے سال بنتے ہیں۔ خیر، تو ابھی میں نے کہا کہ 18ویں خاندان میں مصر کے شاہی جو سلسلہ چل رہا تھا حکومت کا، اس میں 18ویں خاندان کا پہلا بادشاہ احموس تخت نشین ہوا۔ اور ابھی میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں خروج کی کتاب اس کا ابھی ہم نے 7 آیتیں پڑھی ہیں، تو اگلا حصہ شروع ہوتا ہے 8ویں آیت سے، تو وہاں لکھا ہے پھر ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ یہ میں خاص طور پر بات کہنا چاہتا ہوں، عجیب ہے نا، کہ اس سے پہلے بادشاہ ہوا جو چپان، اس کے زمانے میں یوسف وزیر اعظم تھا اور یہ یوسف کو نہیں جانتا تھا، ہے نا؟ یعنی کیونکہ عقیدہ نہیں ملتا تھا نا، انہوں نے اپنی تاریخ الگ رکھی۔ اور میری ریسرچ کے مطابق اس بادشاہ کے اقتدار میں آنے سے صرف 55 سال پہلے یوسف فوت ہوا تھا۔ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے نا، زیادہ بھی ہو تو کیا ہے؟ تو آپ کہیں یوسف کی موت کے 55 سال بعد میری ریسرچ کے مطابق یہ فرعون بادشاہ بنا۔ اور ابھی 8ویں آیت کا میں نے ذکر کیا، وہ کہتی ہے یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ یوسف وزیر اعظم سی نا، تو اس کی قوم کو تو ابھی غلام بنانے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ مرد خدا یوسف جو تھا خدا واحد کا پرستار تھا، اور جس بادشاہ کا وزیر اعظم تھا وہ بھی خدا واحد کو مانتا تھا، اور انہوں نے انہی سے آزادی حاصل کی تھی بت پرستوں نے، اس لیے ان کا ذکر کرنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں پھر جو ہے منظر نامہ بدل جاتا ہے۔ آپ اگر جو پہلے میں نے حصے کے لیے حوالہ لکھوایا ہے، خروج پہلا باب پہلی آیت سے 7ویں آیت تک، ابھی دوسرا حصہ ہے خروج پہلا باب 8ویں سے 14ویں آیت، دوسرا حصہ اگلا شروع ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں جب یہ برسر اقتدار آیا ہے تو اس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا کہ باقیوں کو تو ہم نے نکال دیا ہے، اب یہ رہ گئے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا کوئی 2 لاکھ سے زیادہ تھے جو گئے، تو یہ تو 20 لاکھ تھے، ان کو کیسے نکالیں گے؟ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کو چونکہ نکال نہیں سکے تو اس لیے ورنہ شاید ان کو بھی نکال ہی دیتے۔ خیر، تو انہوں نے مشورہ کیا، آپ یہ حوالے میں پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل، کہ یہ تو ہم سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، طاقتور بھی ہیں، اگر کبھی دشمن نے جنگ چھیڑ دی تو یہ اس طرح چلے گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو کیا کریں، ہم ان کو نکال تو سکتے نہیں ہیں، انہیں غلام بنا لیں۔ ان پہ قوانین ایسے پہلے لگائیں، یکدم غلام نہیں بنایا گیا، قوانین پہلے ایسے رائج کیے گئے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، قوانین ایسے کہ ناک منہ بند کر دو انہوں کا کہ بعد میں تو مانیں گے نا۔
تو ایسے قوانین بن گئے، پھر وہ غلام بن گئے۔ تو انہوں نے ان سے کیا کیا؟ سب سے پہلے بیگار میں کام لینا شروع کیا۔ بیگار میں سمجھتے ہیں نا، کام کروا لینا، پیسے نہیں دینے۔ آہستہ 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 پھر انہوں نے ان کو کام کے لیے بلوایا اور ان سے اینٹیں بنوائیں۔ ان سے آپ اگر ڈیٹیل پڑھیں خروج کی کتاب میں تو ذخیرے کے شہر پتوم اور رامسیس تعمیر کروائے۔ یہ 2 شہر ہیں بڑے مشہور، اور کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم دیکھیں گے جا کر۔ جو اتوار والی کلاس اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ مزہ تو تب ہے، ہم وہ جو 40 سال کا سفر ہے اس میں ایک ایک مقام پر جا کر دیکھیں گے کیا ہوا تھا، پھر سمجھ آتی ہے۔ خیر، جیسے خدا کی مرضی۔ اور پھر بھی یہ حوالہ جو بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہتا ہے کہ بے شک انہوں نے جتنا بھی ان پہ ظلم کیا، جتنا بھی تشدد کیا، جو بھی غلامی میں انہیں سہنا پڑا، اس کے باوجود وہ پھر بھی بڑھتے گئے۔ ہے نا جی بات؟ تو اس نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں گی، اور مشورے میں جیسے میں نے ابھی کہا انہوں نے قانون بنائے، بیگار میں رکھا، پھر مزدوری نہیں دی، اس طرح کی باتوں میں انہیں شامل کر کے اپنی غلامی کی طرف انہوں نے موڑ لیا۔ اگلی بات پر آنے سے پہلے اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سوال پلیز۔ سوال نہیں ہے تو تیسری بات ہے اسرائیلی نسل کشی۔ خروج کی کتاب اس کا پہلا باب 15ویں سے 22ویں آیت تک۔ ویسے سروے میں یہ ساری باتیں اس طرح سے تفصیل میں نہیں ہم پڑھتے، لیکن جیسے مصاحبت تورات میں جانکاری کے لیے ہم نے یہ پڑھا، ابھی بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آگے ہم نہ کریں ایسا، لیکن ابھی چونکہ پاس منظر ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے واقع ہوا۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے، میں نے ابھی حوالہ بھی آپ کو لکھوایا، اسرائیلی نسل کشی۔ اور نسل کشی میں کیا ہے؟ فرعون مصر نے ایک نئی چال چلی اور 2 دائیوں کا نام لکھا ہے، سفرا اور فوا۔ اس نے انہیں کہا کہ جب تم کسی عورت کے گھر میں جاؤ جو حاملہ ہو اور اولاد کی پیدائش سے پہلے جب تم وہاں جاتی ہو تو تم احتیاط کرنا، اور جب تمہیں پتہ چلے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو اسے تم مار دینا، اور اگر بیٹی ہو تو اسے جیتی رکھ لینا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ جو دائیاں تھیں یہ خدا سے ڈرتی تھیں، اس لیے وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ خروج کی کتاب کا یہ جو حوالہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس میں آپ پڑھیں تو انہوں نے اسے کہا، فرعون مصر نے جو بھی میں نے بات دہرائی کہ جو بیٹا پیدا ہو اسے مار ڈالنا، اور مار ڈالنے کا مطلب نہیں اس کا گلا گھونٹ دینا، نہیں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ یہ خاص طور پر بات لکھی ہے، کیوں یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ دریائے نیل کا دیوتا تھا ہاپی، اس کا میں نے ذکر نہیں کیا، ان میں کچھ اور آئیں گے جو بعد میں آفتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ذکر بھی میں نے وہاں نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کی ریسرچ تھی جو میں نے 2 لوگوں کی بتائی۔ یہ جو میری ریسرچ ہے میں اگلی باتوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خیر، تو نیل دیوتا کو بلی دی جاتی تھی، آپ کہہ لیں، اسرائیلی بچوں کی۔ بلی کوئی اپنے بچے دی گھاٹ ہی دے دینا، ہاں جی، تاکہ دیوتا خوش ہو جائے۔ اور آگے جا کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں خدا نے پہلا معجزہ نیل میں ہی دکھایا تھا کہ اس کا پانی لال کر دیا تھا، کتنے بچوں کا خون وہاں پہنچا ہوگا۔ خیر، تو یہ حکم ملا جی دائیوں کو بادشاہ کی طرف سے، اور انہوں نے ان کی نسل کشی کا کام شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ہے ذاتی تک کتنے مار دیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں سے کام شروع ہوا 1580 قبل از مسیح سے، اور کب تک رہا؟ 1446 قبل از مسیح تک۔ اتنے سال یہ ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم جانتے ہیں جب موسیٰ پیدا ہوا اس وقت بھی یہ رسم چل رہی تھی نا، بعد میں آنے والے فرعون نے بھی اس کو جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ صرف اس نے حکم دیا تو بعد میں نیا فرعون آیا اس نے نہیں مانا، ایسا نہیں، جاری رہا۔ موسیٰ کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا رہا۔ چوتھی بات ہے آج کے اس حصے میں، مرد خدا موسیٰ کی پیدائش۔ خروج کی کتاب اس کا 2 باب، اس کی 1 سے 10 آیت آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو پس منظر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو پس منظر میں آج کی کلاس کے آخر میں کہہ رہا ہوں، باقی باتیں میں اگلی کلاس میں خدا کی مرضی ہوئی تو کریں گے، کہ یہ کتاب جو ہے سب سے پہلے
मर्द खुदा मूसा का जन्मदिन बताती है, ठीक है ना, कि दुनिया का एक बड़ा शख्स जिसने खुदा से रूबरू बातें की, खुदा के बकौल वो ज़मीन के तमाम आदमियों में सबसे ज़्यादा हलीम था। यसु मसीह को मसीह मूसा कहा जाता है। वो शख्स जो दुनिया में पहला आज़ादी का पैगाम लेके आया, वो शख्स जिसने शरीयत दी इंसानों को, कानून। आज भी दुनिया में पाकिस्तान समेत बहुत से कवानीन जो हैं हम उसके मानते हैं। उसकी पैदाइश का जिक्र ये किताब करती है, ठीक है। और अभी मैं जो बता रहा हूँ, अगली बात हम कर रहे हैं कुछ तारीख़ी, कुछ बाकी बातें, कि 1580 मैंने बताया कि कौन आया, अहमोस। उसके बाद 1557 में, 1557 कबल मसीह में अमन होतब अव्वल आया इसके बाद। और उसके बाद 1539 कबल मसीह में तोतमस अव्वल तख्त नशी हुआ। और तोतमस अव्वल के ज़माने में 1539 कबल मसीह जब तोतमस अव्वल इक़्तिदार में आया था, उसके ज़माने में 1526 कबल मसीह में लावी के कबीले से अमराम और योकबद के घर में दूसरा बेटा मूसा पैदा हुआ। तो सन पैदाइश क्या है जी मूसा का, 1526 कबल मसीह, ये बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक है। और उन्होंने बच्चे का हुस्न जमाल देखकर 3 महीने तक तो उसे छुपाए रखा। फिर उसकी माँ योकबद उसे सरकंडे की बनी हुई टोकरी में डालकर दरियाए नील में छोड़ आई। ये आपने 10 कमांडमेंट्स में भी देखा होगा, वैसे बड़ी मशहूर कहानी है। और तोतमस अव्वल जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, आमतौर पर मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा का शुक्रिया, लोग जब बाइबल की तारीख बयान करते हैं तो इस तरह नाम और तारीख नहीं बताते। तो तोतमस अव्वल की बेटी थी जिसका नाम था हातशेपसूत, वो दरिया पर गुसल करने आई। नाम नहीं लिखा बाइबल में, ना फ़िरौन का ना बेटी का। तो बच्चे को उसने बचा लिया और ले पालक बना लिया। और बाद में उसको दूध पिलाने के लिए जिस खातून को मुंतखब किया गया वो भी बुज़ुर्ग मूसा की माँ थी। और इस तरह से योकबद 3 महीने के बाद अगले टाइम के लिए, अगली परवरिश के लिए अपने बेटे को महल में छोड़ गई। महल में परवरिश पाई फिर उसने 40 साल तक, ठीक है। और उस शहज़ादी ने, हातशेपसूत ने, मिस्री शहज़ादी ने उसका नाम रखा मूसा, जिसका मतलब है पानी से निकाला हो, ठीक है जी। कभी वक्त मिला तो डिटेल में जाएंगे, अभी मैं मुख्तसर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप अमाल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 20वीं से 22वीं आयत को पढ़ें तो मुक़द्दस स्तिफनस जब तकरीर कर रहा था, बाद में उसे शहीद कर दिया गया, तो उसने सारी तारीख़ बयान की और उसने बुज़ुर्ग मूसा के बारे में लिखा लूका ने। और उसने कहा, स्तिफनस ने, मूसा ने मिस्रियों के तमाम आलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में क़ुव्वत वाला था। सारी तालीम उसने पाई, जैसे दानियल और उसके साथियों ने बाबल की सारी तालीम पाई थी, कश्तियों का इल्म और ज़ुबान की तालीम। इसी तरह मूसा ने मिस्र की सारी तालीम और ज़ुबान की तालीम पाई थी। उस जैसा कोई भी पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, बाइबल का पहला पढ़ा लिखा शख्स आप कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और खुदा ने उसे, यहोवा एलोहीम ने उसे बनी इसराइल का पहला उस्ताद मुकर्रर किया। मैंने कहा कभी मौका मिला तफसील में जाएंगे, लेकिन अभी मुख्तसर में बात कर रहा हूँ। और हवाला है इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब 3 से 5वीं आयत में आप देख सकते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल के पहले उस्ताद के तौर पर मूसा को मुकर्रर किया था। और फिर ये किताब जिसका जिक्र हो रहा है, खरूज की किताब उसका 24वां बाब उसकी 3 से 7 आयत में लिखा है कि मूसा ने ये सुखन आगे मुंतकिल कर दिया। क्यों? कि वो उस्ताद था पहला, उसने आगे लोगों को सिखाया था कि और आगे लोगों को सिखाए, जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और फिर इतना बड़ा उस्ताद था कि पहली सदी मसीही में जब यसु मसीह था तो लोग मूसा का शागिर्द होने में फ़ख्र महसूस करते थे, ठीक है। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 28वीं आयत को पढ़ें तो जब जन्म के अंधे को यसु ने ठीक कर दिया था, लोग उससे पूछ रहे थे किसने ठीक किया, तो उसने कहा यसु ने।
پھر اس نے کہا کیا تم اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صدی میں بھی لوگ اس کا شاگرد ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے، موسیٰ کا شاگرد ہونے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ زمانہ بدلا اس کی پیدائش کے بعد۔ تو 1512 قبل مسیح میں توتمس دوم بادشاہ بنا، اور 1504 کافمی میں توتمس سوم برسر اقتدار آیا، اور یہی توتمس سوم تھا جس نے موسیٰ کو دیس سے نکالا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے بتایا کہ جو ہاتش پسوت تھی وہ فرعون مصر کی بیٹی تھی، جیسے بائبل کہتی ہے۔ تو وہ چونکہ مر گیا، اس کے بعد اقتدار جو تھا اس کے بیٹے کو منتقل ہو گیا۔ توتمس سوم اس کا بیٹا تھا اور یہ اس کی بیٹی تھی، تو دونوں بہن بھائی آئے برسر اقتدار، آپ ایسا کہہ لیں، واضح جی۔ لیکن بے شک یہ برسر اقتدار آ گیا تھا، پر اس کی بہن ملکہ ہاتش پسوت اصل میں اقتدار رکھتی تھی، یعنی اس کی چلتی تھی، آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی فرعون کی بیٹی ملکہ کے طور پر اب آ گئی سامنے۔ یہ باتیں بھی اس طرح سے نہیں بیان عام طور پہ کی جاتی، فلم دیکھ کر کئی دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو دونوں بہن بھائی اقتدار میں آئے، لیکن بہن جو ہے وہ زیادہ اصل سکھ رکھتی تھی، پر یہ جو حکم جو تھا اس کے دیس سے نکالے کا، موسیٰ اس بہن کا بیٹا تھا، لیکن یہ مجبوراً اسے نکالنا پڑا اس وقت موسیٰ کو۔ تو 1486 میں نے بتایا کہ اسی توتمس سوم کے حکم سے موسیٰ کو دیس سے نکالا دیا گیا تھا۔ تو جب وہ 1504 میں آیا برسر اقتدار، لیکن اصل میں اس کی بہن ہی ملکہ تھی، تو اس کی بہن نے تخت سنبھالنے کے بعد 1504 سے 1483 قبل مسیح تک تقریباً 20 سال حکومت کی۔ 20 سال ملکہ اقتدار میں رہی۔ جو اس کا بھائی تھا وہ اتنا اکثر سوکھ نہیں رکھتا تھا، اور وہ کہتے دنیا کی پہلی ملکہ تھی وہ، ٹھیک ہے، جو اقتدار رکھتی تھی، اور مصر کی نامور ملکہ۔ اس نے سفید چونے کے پتھر کا مندر اور کارنک میں 2 عظیم ستون بنوائے، اور بھی کچھ اس نے کام کیا تھا۔ خیر، ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے۔ اس کی وفات کے بعد توتمس سوم بلا شرکت غیر تخت کا مالک بن گیا، اور اس کی وفات کے بعد 1483 سے 1450 تک اس نے حکومت کی۔ ٹوٹل اس زمانے میں 1504 سے لے کر 1450 تک یہ لوگ جو ہیں برسر اقتدار آئے۔ اور ابھی میں نے جیسے کہا کہ اسی فرعون کے زمانے میں موسیٰ کو دیس سے نکالا دیا گیا تھا، اور پھر وہ 40 سال تک مدیان میں رہا۔ یہ کہانی جو ہے ہم اگلی کلاس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے خروج کی کتاب کا پس منظر دیکھنے کی کوشش کی، پھر کیسے آغاز ہوتا ہے، اسرائیلی کیسے بڑھ گئے تھے، موسیٰ کی پیدائش کے بارے میں، اور ابھی دیس سے نکالے کا میں نے ذکر کیا، کیونکہ ہم اس کتاب کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ مصر سے خروج کی بات کرتی ہے۔ تو دیس سے نکالے کے بعد جب وہ مدیان سے واپس لوٹے گا مصر میں، تو تب آزادی کا زمانہ آئے گا۔ تو اگلی بار ہم وہاں سے بات شروع کریں گے۔ تو آج کی کلاس یہاں تک تھی۔ تو آپ کا دعا سے پہلے کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی، سوال پلیز۔ جو لوگ ہماری اس ویڈیو کے توسط سے خدا کا پاک کلام سیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو، اس میسج کو اپنے عزیز و اقارب تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔